بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر لائر ہیں، کانسٹیٹیوشنل لا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اعتزاز صاحب، اب اس معاملے میں ایک طرف عدالت کے سامنے وہ عدالتی فیصلہ ہے، عدالت جس میں تشریح کی گئی ہے، اور دوسری طرف ایک الیکشن ایکٹ ہے۔ آپ کے خیال میں قانونی طور پر ان میں سے کس کا پلڑا بھاری ہے؟ سمپل سی بات ہے رحمان، آپ دیکھیں کہ آئین کا منشا کیا ہے۔ آئین کا جو منشا ہے اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا، یا اس کو نفی اس کی نہیں کی جا سکتی، وہ وہی ہوگا جو آئین کا منشا۔ اب آئین کا منشا کون بتاتا ہے؟ آئین کا منشا عدالت بتاتی ہے، سپریم کورٹ۔ حتمی طور پہ سپریم کورٹ جو تشریح کر دے آئین کی، وہ آئین کہہ رہا ہے۔ اب آئین کیا کہہ رہا ہے؟ تشریح جب سپریم کورٹ نے کی ہے اس کی کہ تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے۔ اب یہ تشریح کی ہے آئین کی سپریم کورٹ نے، اور اس میں 2-3 کیسز اور بھی اس کے بعد آ چکے ہیں میاں صاحب کے کیس کے بعد۔ تو میں اس کے خلاف ہوں نااہلی کے، تاحیات نااہلی کے، لیکن سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ آئین کا منشا اور آئین کے معنی ہے، اب اس کے خلاف اگر آپ نے جانا ہے کسی صورت بھی، تو وہ ماتحت قانون کے تحت نہیں جا سکتے۔ سادہ اکثریت سے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ سادہ اکثریت جو ہے وہ آئین قانون بنا سکتی ہے، پر ایسا قانون جو آئین کی منشا کے خلاف نہ ہو، یا آئین کی منشا کو نہ زیادہ کرتا ہو نہ کم کرتا ہو، اسی اسٹرکٹ لائن پہ چلتا ہو۔ اب یہ جو آئین بنتا ہے اور آئینی ترمیم ہوتی ہے، یہ 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ آئینی اکثریت ہے۔ اب دوسری جو سادہ اکثریت ہے وہ ہے کہ آپ کے 51 اور 49 دوسرے ہو تو وہ سادہ اکثریت، وہ 2/3 نہیں۔ اب جو قانون 2/3 اکثریت سے بناتا ہے، اس کی جو تشریح کرتا ہے سپریم کورٹ، وہ اس کا آئین کا منشا ہو جاتا ہے، اور آئین کے منشے کا خلاف آپ سادہ اکثریت سے نہیں جا سکتے۔ میاں صاحب کو یہ مطالبہ درست ہوگا کہ آئینی کے تاحیات یہ نہیں ہونی چاہیے نااہلی، لیکن اگر آئین کی منشا سپریم کورٹ بتا چکی ہے تو آئین کی منشا کو اور آئین کو تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، لیکن اعتزاز احسن صاحب، اس میں اگر جو ایک تشریح ہو اور اب آلریڈی ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے سامنے آئی، لیکن اس کے بعد کچھ حالات بدل جائیں، فیکٹس بدل جائیں، کوئی نیا جو ہے وہ ایکٹ آ جائے، ذیلی قانون آ جائے، تو پھر کیا اس کے بعد ایک اور عدالتی تشریح کی جا سکتی ہے، یا اس پہلی تشریح کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک لارجر بینچ جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مربج جو ضابطے ہیں اور اصول ہیں پاکستان کے، وہ ایک ریویو کرنے کا اختیار ہے سپریم کورٹ کو، اور وہ اس کے لیے ایک لارجر بینچ، اور اس میں لارجر بینچ بنا ہوا ہے، یہ سہولت ہے میاں صاحب کو۔ دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ کیا انہوں نے اس پہلی بات یہ ہے کہ کیا وہ جو ہے ان کی درخواست وہ پرسکرائبڈ جو میعاد ہے اس کے اندر کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مؤثر بماضی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، کیا سزا میں رد و بدل ماضی کے کسی کی سزا میں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا بغیر رجوع کیے کسی آئینی ترمیم کے۔ آئینی ترمیم وہی رہے تو کیا سپریم کورٹ مؤثر بماضی کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ ایک پوائنٹ زیادہ بحث طلب ہوگا جس سے سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کو اسی صورت میں چھیڑا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور معاملہ اس پہ بھی تھوڑی رہنمائی فرمائے گا، پی ٹی آئی
کا جو بلے کا نشان ہے وہ ان سے پھر سے لے لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن اس میں اپنی اتھارٹی اسرٹ کر رہا ہے. آپ کے خیال میں قانونی طور پر پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے سپریم کورٹ سے؟ وہ آج سپریم کورٹ میں گئے ہیں، لیکن جو پہلے فیصلہ ہے اس پر انٹرا کورٹ جو اس میں معاملہ گیا جب کورٹ کے سامنے، تو وہاں پر پہلے فیصلے کے حوالے سے جب ان کا نشان بحال ہوا تھا تو اس پر بہت سارے قانونی سوالات اٹھائے گئے تھے. وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ بڑا جورسپروڈینشلی کریکٹ فیصلہ تھا. اس کا میں ابھی آپ کو 5-6 پوائنٹس میں پوائنٹ وائز مختصر 1 منٹ میں عرض کروں گا. وہ بالکل کریکٹ تھا، اور اس سے دانش مندی میاں خیل، جسٹس کامران میاں خیل کی نظر آتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، یہ اب میں شروع ہو رہا ہوں پوائنٹ 1 2 3 4. پوائنٹ 1، اچھا، یہ غلط العام ہے کہنا کہ جی یہ نشان جو ہے یہ سیاسی جماعت کا نشان ہے، یہ پی ٹی آئی کا نشان ہے، یہ پیپلز پارٹی کا نشان ہے، یہ شیر کا نشان نون کا ہے. یہ غلط العام اصطلاح ہے. اصل میں یہ نشان کیوں ہے؟ نمبر 2 دیکھو، نمبر 2 یہ کہ اس لیے ہے کہ ہماری بہت ساری 70% آبادی الٹریٹ ہے، نہ خواندہ ہے، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتی، 20 نشان ناموں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام دیکھ ہی نہیں سکتی. نمبر 3 اس لیے ووٹر کی سہولت کے لیے، اور یہ ووٹر کا نشان بن جاتا ہے، پارٹی کا نشان نہیں، ووٹر کا نشان. ووٹر کا نشان ہے، اس کے ہر کینڈیڈیٹ کو یا ہر پارٹی کو ایک نشان دیا جاتا ہے. وہ 70 سال کی، 60 سال کی یا 15 سال کی بھی یا 18 سال کی بھی نہیں پڑھ سکتی، مرد بھی نہیں پڑھ سکتے نام سارے. تو ان کو نشان ملا ہوتا ہے بھائی تیر کا لگانا ہے اگر بلاول بھٹو کو ووٹ کرنا ہے، وہ تیر پہ نشان لگا دیتا ہے. بلے کے لیے عمران خان. تو یہ ووٹر کا ہے. اب اس میں چوتھی بات سنیے کہ چوتھا نقطہ اس میں کہ اب یہ نشان اگر آپ نے لے لیا واپس تو آپ نے اصل میں اس کا ووٹ ہی حذف کر دیا لسٹ پہ سے. یہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں 1988 میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے، جہاں ہولڈ کیا کہ بنیادی حق ہے یہ ووٹ وہاں کا، کہ وہ اس پر بھی بنیادی حق ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر ووٹر کا. اب ہر ووٹر کا فنڈامنٹل رائٹ لینے کے لیے نمبر 5 میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس ووٹر کو سنا جائے، اس کو شو کاز نوٹس دیا جائے. ہر ووٹر کو، ایک ووٹر کو بھی نکالنا ہے لسٹ سے، اس کے لیے کارروائی الیکٹورل رولز ایکٹ کے تحت ہوتی ہے، ایک پورا انکوائری ہوتی ہے، اس میں دعا ہوتے ہیں، جرا ہوتی ہے، اس کے بعد ایک ووٹر نکال سکتے ہیں. نمبر 6 اگر آپ ایک دستخط سے یک جنبش قلم سے 2 کروڑ ووٹر کو نکال دیں کہ ان کو ان کا نشان دے لیں جو ان کی ووٹنگ کا ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ ان کو وہ ناکارہ کر دیں ان کو ووٹ کو، یہ آپ نہیں کر سکتے. نمبر 6 اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ عملاً اس پارٹی کو ہی ڈی رجسٹر کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو نہ عورتوں کے ووٹوں میں سے حصہ ملے گا، نہ اس کا کوئی کینڈیڈیٹ اس کے ڈسپلن کے تحت ہوگا. اب مختلف نشانوں میں وہ آئے ہوں گے اور وہ پارٹی ہی منتشر ہو جائے. ٹھیک ہے. نمبر 7 کسی پارٹی کو منتشر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے پاس ایکسکلوسیو رائٹ ہے انڈر سیکشن آرٹیکل 17. تو یہ کام جو کام کیا ہے الیکشن جی کہ بلے کا نشان پاکستان کے تمام ووٹرز کو ایک تو آپشن ان کی ختم کر دی ہے ٹو ووٹ فار اے پرٹیکولر پارٹی، وہ ان میں سے 1/3 ووٹ کریں یا 20% کریں یا 60% کرنا چاہیں، یہ آپشن ان سے لے لیا. ٹھیک ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اعتزاز صاحب کے ڈیفرنچائز کیا گیا ہے ووٹر کو. بہت شکریہ. اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور سینئر قانوندان بات کر رہے تھے. 2 معاملات تھے، لیکن ابھی ایک اور اسی جو پہلے معاملہ ہے 62 1F والا، اس پر بات کرنے کے لیے جہانگیر جدون صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں.